اور میں تذکرہ کرنا چاہتا خصوصی میرے محترم میاں محمد عمران صاحب، انہوں دا بیٹا چھوٹا جدو پیدا ہویا نا تے انہوں نے بڑے شوق نہ رکھیا او دا نام سہیب، قاری سہیب صاحب دے نال ماشاءاللہ میاں عمران صاحب دا بڑا پیار جے تے اسے شوق دے نال نام رکھیا سہیب۔ میں تے اس نے اپنا قاری صاحب آکھیا کردا قاری سہیب صاحب، اللہ اس بیٹے نو بھی قاری سہیب صاحب دی سیرت تے عمل کرنے والا بنا دے، اللہ حافظ قرآن بنا دے، دین دا عالم بنا دے۔ اور جتنے بھی میرے ساتھی، میری جماعت دے ساتھی، میرے اس پنڈ دے ساتھی، میرے رفقا مسجد دے نال پیار کر دینے، مسجد دے نال محبت کر دینے، خصوصی میں علماء دے کو بھی گزارش کروں گا انہاں واسطے خصوصی دعا کریا کرو، اللہ جڑے تیرے گھر دے نال پیار کر دینے تو انہاں دے گھراں دے نال پیار فرما۔ الحمدللہ بڑا پیارا مرکز، بڑی پیاری عالیشاں مسجد اور بڑا پیارا انتظام، یہ میری انتظامیہ، میرے ساتھی، میرے رفقا انہاں دی محبت دا نتیجہ دے، اور الحمدللہ انہاں دا شوق، انہاں دی محبت اللہ بھی قبول فرمائے، اور اللہ دنیا اور آخرت دی اندر ذریعہ نجات بنا دے، اور اللہ دنیا اور آخرت دیاں خوشیاں نصیب فرما دے۔ ہم نے بلا تاخیر اپنے مہمان حضرت مولانا سید طیب الرحمن شاہ زیدی صاحب حافظ اللہ تعالی خطاب دی دعوت دواں گا۔ سید طیب الرحمن شاہ زیدی صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اس کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں کلمہ توحید کا فہم عطا فرمایا، ورنہ ہماری طرح کے ہی انسان، ہمارے ہی محلے، ہماری ہی برادری، ہمارے ہی دوست اور احباب ایک حی و قیوم کے در کو چھوڑ کر اپنے ہی جیسے مرے ہوئے انسان سے سوال کر رہے ہیں۔ یہ توحید کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے، اگر دنیا میں کچھ بھی میسر نہ آئے، نہ کھانے کو خوراک، نہ پہننے کو لباس، نہ سونے کو مکان، اور توحید جیسی نعمت میسر آ جائے تو سب کچھ ہی مل گیا، دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ ان گنت درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ابھی ہمارا بیٹا ایک نظم پڑھ رہا تھا پیغمبر کی تعریف، آپ کی مقام اور عظمت اور شان کے بارے میں، اللہ قبول فرمائے۔ ساری دنیا کے انسان وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر یوں کہا جائے کہ ہر شخص، ساری مخلوق، جن و انس مل کر پیغمبر علیہ السلام کی تعریف کرنے لگ جائے تو حقیقت یہ ہے کہ جو تعریف پیغمبر کی رب نے کی ہے کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کچھ تو غلب کرتے چلے جائیں گے، نبی کو خدا کا رتبہ دے دیں گے، آخر انسان ہے، کتنی تعریف کریں گے، لیکن رب نے جو اپنے پیغمبر کی تعریف قرآن مقدس میں کی اس کا مقابلہ ہی کوئی۔ وہ کیا تعریف کی ہے؟ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے پیغمبر کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کتنی بڑی تعریف، کیا مقام ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اتباع کی۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے صرف پیغمبر کی اتباع کی، حقیقت میں وہ اللہ کا متبع۔ پیغمبر کی یہ شان اور عظمت، ایک اور مقام پر تعریف کی اللہ نے، فرمایا محمد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اس سے بڑی تعریف ہی کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں جو تعریف معروف ہے، زلفوں کی تعریف، خوبصورت چہرے کی تعریف، پیغمبر علیہ السلام کے چمکتے ہوئے دانتوں کی تعریف، آپ کے لباس کی تعریف، اور قرآن مقدس میں آپ کی تعریف رب نے جس انداز میں کی کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر رب کا محب بننا چاہتے ہو تو مجھ محمد کی اتباع کرو۔ اور صحابہ نے کی، جس طرح صحابہ نے پیغمبر کی اتباع کی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ اتباع کریں۔ انہوں نے زندگیاں کھپا دی، اوڑھنا اور بچھونا پیغمبر کی اتباع بن گیا۔ سن رہے ہیں اور ایمان لا رہے ہیں اور عمل سے تصدیق کر رہے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ میں چلتا پھرتا پیغمبر علیہ السلام کا متبع بن جاؤں۔ اور جن لوگوں نے اتباع کی، اللہ نے قرآن مقدس میں کہا اولئک حزب اللہ، یہ میری جماعت ہے۔ قد افلح المؤمنون، یہ اہل ایمان ہے۔ سرٹیفکیٹ دے دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہوں۔ اس میں صرف اتباع رسول ہے، صرف کہا جنگلوں میں رہنے والے بکریوں کے چرواہے جب پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور متبع ہوتے ہیں، اللہ ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے اعزاز سے نواز رہا۔ اللہ کریم ہم کہنے والوں کو اور سامعین کو وہ ایمان نصیب فرما جو صحابہ کا۔ کسی صحابی کی زندگی کھول کر دیکھ لیجیے، ایک مدرسہ تھا پیغمبر علیہ السلام کی مسجد کے چبودرے پر، جنہیں اصحاب صوفہ کہا جاتا۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا وہی مرکز ہے۔ ان میں ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کثرت سے پیغمبر کی احادیث بیان کرنے والے، کثرت سے، جن کی کنیت ابو ہریرہ ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر کی وفات تک صرف 4 سال میسر آئے پیغمبر کی صحبت۔
ہمیں کتنے سال ہو گئے جلسے کرواتے ہوئے، سنتے ہوئے، سوچئے گا تو یہ سبق ہے۔ یہ کوئی کاروبار تو نہیں ہے راتوں کو آپ جاگ رہے، علماء راتوں کو آ کر درس دے رہے ہیں، میں تو شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ساری زندگی ہو گئی مجھے جلسے کرتے اور کرواتے ہوئے۔ معنی کہ مجھے 25 سے 30 سال شعور کی حالت میں اللہ کا قرآن اور پیغمبر کی حدیث سنتے ہوئے گزر گئے۔ یہی کہنا چاہتے ہیں۔ یہ 4 سال ہے صرف، آپ نے 1 سال کے لیے ابو ہریرہ کو بحرین بھیج دیے، باقی کتنے سال رہ گئے؟ اللہ اکبر، صرف 3 سال۔ ہمیں تو صدیاں بیت گئی ہیں، نسل در نسل اہل حدیث ہیں۔ کسی علاقے میں اہل حدیث ہو، اہل توحید ہو اور انقلاب نہ آئے، وہ اہل حدیث ہے؟ سوچئے گا ذرا۔ جو تیجے میں بھی حاضر، ساتیں میں بھی حاضر، 10ویں میں بھی حاضر، اپنے مسجد میں بھی حاضر، غیر کے بارگاہ میں بھی حاضر، ہر بدعت کے اندر بھی حاضر، کوئی انقلاب کی صورت بن سکتی؟ انقلاب کب آیا کرتا ہے؟ معاشرے میں تبدیلیاں کب آتی ہیں؟ جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عابدون، جب پوری قوم سے اور برادری سے اکیلا انسان ٹکر لیتا ہے پھر انقلاب آیا کرتا ہے۔ یہاں زندگی کے صرف 3 سال ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں ابو ہریرہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کس کو نصیب ہوگی؟ میں نے کبھی سوچا ہے مجھے نصیب ہوگی؟ سوچئے گا ذرا۔ مرنا ہے؟ اس گاؤں کے اندر قبرستان ہے، جنازے پڑھتے ہیں۔ میں اگر پڑھانے والا ہوں تو میں سوچتا ہوں میں نے تو پڑھاتے ہی رہنا ہے، میں نے کب مرنا ہے؟ آپ نے گورکن کو نہیں دیکھا جس نے سینکڑوں قبریں بنائی ہوتی اور اس کی حالت دیکھ رہے ہو؟ کبھی رات کی تاریکی میں بیٹھ کر یہ سوچئے گا، آج میں مر جاؤں اور کل کو قیامت قائم ہو، حشر کا میدان سجا ہوا ہو، نبی کے جھنڈے تلے قوم جمع ہو، گناہوں میں لتھڑے ہوئے لوگ اللہ کی عدالت میں حاضر ہو، اور میں بھی اپنے گناہوں کو لے کر کھڑا ہوں، کیا محمد کی شفاعت مجھے نصیب ہوگی؟ میں کیا لے کر جا رہا ہوں؟ کس منہ سے میں پیغمبر کے جھنڈے تلے کھڑا ہوں گا؟ کیا مجھے وہاں جگہ ملے گی؟ میرا منہج، میرا طریقہ، میرے دن رات، میرے شب و روز کی مصروفیات کیا اس بات کا اعلان کر رہی ہے میں نے مرنا ہے؟ مرنے والوں کی حالت یہ تو نہیں ہوتی جو ہماری ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام، کل قیامت کے دن وہ کون لوگ ہوں گے
جن کے بارے میں آپ کہیں گے اللہ انہیں معاف کر دے. رب کہے گا اے محمد اگر تم ان کی سفارش کرو تو میں قبول کرتا ہوں. شفاعت کبریٰ، جہاں کوئی کسی کا ساتھ نہ دے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے، نہ پیر فقیر، نہ درویش، نہ سائیں، نہ مجذوب. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے. وہاں یہ شفاعت نصیب ہوگی. اللہ ہم سب کو نصیب فرما. لیکن سوچنا تو ہے کہ مجھے ملے گی کہ نہیں ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ، مجھے بڑا گمان تھا ابو ہریرہ، اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث. تجھے جس طرح حدیث کی حرص ہے، محبت ہے، میرے فرمان کو سننے کی ہر وقت تڑپ ہے، مجھے پوری امید تھی کہ اس حدیث کے بارے میں تجھ سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے. مجھے تڑپ ہے. کتنی حدیثیں یاد ہیں آپ میں سے کسی کو؟ اپنے آپ سے پوچھیں. میں نہیں ٹیسٹ لیتا کسی کا. اپنے آپ سے پوچھیں مجھے پیغمبر کی کون سی حدیث یاد ہے؟ پیارے پیغمبر کا کون سا فرمان مجھے یاد ہے؟ پھر اپنا ٹیسٹ لیجئے. ابھی T20 گزرا ہے، یہ میچ کرکٹ والوں کے. اپنے بچے سے چھوٹے سے پوچھ لینا، وہ 11 نوجوان جو پاکستانی کرکٹ کھیلتے رہے، فر ان کے نام بتلائے. پھر اپنے آپ سے پوچھنا کہ 10 صحابہ جو رب نے پیغمبر کی زبان اقدس سے اعلان کروایا ہے، ان 10 صحابہ کو 10 مبشرہ کہا جاتا ہے. میرے بیٹے کو یا میری بیوی کو یا مجھے ہی وہ 10 صحابہ کے نام یاد ہیں. اور اگر دل اور ضمیر اور زبان یہ کہے نہ مجھے یاد، نہ بیوی کو یاد، نہ بچوں کو یاد، پھر فیصلہ کر لے میں مسلمان بھی ہوں کہ نہیں. یہ روایتی جلسوں سے باہر نکلیے. میں آ رہا ہوں، نعرے لگ رہے ہیں، وہ جا رہا ہے، کوئی زندہ باد ہے، کوئی مردہ باد ہے. اپنے اندر کوئی تبدیلی لے کر آئیے. دنیا میں آئے ہو کچھ کر جائیے. اس پیغمبر کے صحابی کو 3 سال میسر آئے اور پیغمبر گواہی دے رہے ہیں مجھے گمان تھا یہ حدیث اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا اس کا نام ابو ہریرہ ہے. اس کی کنیت ابو ہریرہ ہے، نام عبد الرحمن ہے رضی اللہ تعالی. آپ نے فرمایا اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ انسان ہے جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ یہ گواہی دی ہوگی کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی الہ، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی کشتی کو کنارے پر لگانے والا نہیں، کسی کے ہاتھ میں نہ موت ہے نہ زندگی، نہ کوئی عالم الغیب ہے نہ کوئی مختار کل، خالصا من قلب. ایک حدیث میں فإن اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ
یبتغی بذالک وجہ اللہ، اللہ نے اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے یہ کہہ دے کہ مشکل کشا صرف ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ سوچئے گا ذرا، میں نے دل کی اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھا، جی پڑھا، پھر جس سے ووٹ مانگنے جا رہے ہو قبر پرست سے اخلاص ہے، وہ تو رب کا دشمن ہے۔ وہ تو رب کا دشمن ہے، اس نے تو اجمیر اور حجویر کو اپنا داتا اور دستگیر بنایا ہوا ہے۔ میرا کیسا اس کے ساتھ تعلق ہے؟ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن پیغمبر جس بندے کی شفاعت کرے گا وہ پوری دنیا سے کٹ کر ایک رب کا نام لیتا ہو۔ آپ کے یہاں کتنے دربار ہیں، آپ کے شہر میں، بستیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، اور آپ کے مولوی جا کر ان درباروں پر تقریریں کرتے، جنہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں وہ ان کے پاس پہنچتے۔ اخلاص ہے قلبے میں؟ آئیے خلیل اللہ علیہ السلام، اخلاص کیسا ہے کہ پوری قوم سے ٹکر لی ہوئی، اخلاص کیسا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں، صحابی بیان کرتا ہے میں اپنے بابا کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر مکہ میں پہنچا، میں نے دیکھا سورج نکلا تو ایک شخص لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہا ہے، دعوت دیتا رہا، سورج چڑھتا رہا، سر کے اوپر سورج آ گیا۔ میں نے اپنے بابا سے پوچھا یہ کون اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نبی ہوں، اس کا پیغام یہ ہے، اور کائنات میں الہ صرف ایک ہوتا ہے، وہ زمین کے نیچے نہیں عرش پر ہوتا۔ اپنے آپ کو کوئی نکھاری ہے، کوئی اخلاص پیدا کیجیے۔ فاعبد اللہ مخلصا، اور میں کیا کہوں، سب کریڈٹ کے چکر میں، جلسہ کروایا تو میں نے کروایا، مولوی بلوائے تو میں نے بلوائے، سب کریڈٹ کے چکر میں۔ اخلاص، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو صحیح البخاری اپنے طلباء کو پڑھاتا تھا اور رات کی تاریکی میں اٹھ کر انہی طلباء کے واش روم دھو دیا کرتا تھا۔ طلباء نے ذمہ داری لگائی کہ دیکھے تو صحیح یہ کون مسجد اور مدرسے کی واش روموں کی اور صفائیاں ہو جاتی ہیں، رات کو صبح اٹھتے ہیں، ڈیوٹی نہیں کرنی پڑتی۔ جب پہرے لگا دے تو دیکھا وہی محدث جو رات صبح اٹھ کر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھاتا تھا، وہی اپنے کپڑوں کو تبدیل کر کے ان طلباء کے واش روم دھو رہا۔ اخلاص کہاں سے لاؤں یہ اخلاص؟ آج میں عزت اس لیے کرتا ہوں، آپ مجھے چندہ دیتے ہیں، آپ میری عزت اس لیے کرتے ہیں کہ میں مسجد کو پیسے دیتا ہوں، اس کی اجازت کے بغیر کوئی ٹائم تبدیل نہیں ہوتا۔ اخلاص خالصا من قلبہ۔ میں کراچی میں ہوتا تھا، آپ کو ایک اخلاص پر واقعہ سناؤں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ ان لوگوں کو پیغمبر کی شفاعت انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ رات کی تاریکی میں مسجد کا دروازہ کھٹکا تو خادم نے دروازہ کھولا، گاڑی میں ایک آدمی نے بلایا کہ ادھر آؤ، باہر آؤ۔ مسجد بہت بڑی مسجد ہے، کوٹ روڈ کی مسجد تعمیر ہو رہی تھی۔ ڈگی کھولی اور 2.5 من کی بوری جو آٹے کی ہوتی ہے نوٹوں سے بھری ہوئی، کہا یہ اٹھاؤ اور مسجد میں لگا دو۔ اس نے کہا رسید، اس نے کہا رسید اس سے لینی ہے جس کا گھر بن رہا۔ 2.5 من کی بوری اور نوٹوں سے بھری ہوئی، اس نے جا کر امیر کو اٹھا دیا۔
یہ نوٹوں کی بوری سنبھالو، کون دے گی؟ کہا میں نہیں جانتا کون دے گی۔ پوری مسجد بن گئی، آج تک تاریخ گواہ ہے، نہ لینے والے کو پتا نہ دینے والے نے پلٹ کر پوچھا کہ یہ مسجد اور یہ مدرسہ اور یہ صفحے اور یہ ٹائم کیوں مجھ سے پوچھے بغیر تبدیل کر رہے ہو؟ اس نے اس لیے دیا تھا کہ رب راضی ہو جائے۔ خالص من قلب، توحید کے سوداگر نہ بنیے۔ جب ہمارا دعویٰ ہے کہ دھرتی پر ہم اکیلے ایک جماعت جو نبی کی جماعت اور نبی کی وارث ہے، پھر ہم میں اور ان میں اور ان میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم ایک کو ماننے والے ہیں، وہ سینکڑوں کو ماننے والے۔ ہم ایک رب کے سامنے جھکنے والے اور وہ در در پر جھکنے والے۔ جہاں ڈھیری بڑی نظر آتی ہے سلام کرتے ہیں، جہاں بڑا بھاری درخت نظر آ جاتا ہے جھنڈے لگا دیتے ہیں۔ ہم میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم نے رب کو راضی کرنا ہے۔ اس انداز میں کلمہ توحید ایک مرتبہ پڑھ لیں اس اخلاص کے ساتھ، پھر دیکھیں رب کی رحمتیں اور برکتیں کیسے نازل ہوتی ہیں۔ یہی سوال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے کیا تھا۔ ہر وقت نبی کے ساتھ چمٹے رہنے والے، ہر وقت، جیسے وہ حدیث میں نہیں آتا کہ کل جب کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے رب کے عرش کے سائے کے، اور اس کے نیچے ایک نوجوان ہوگا۔ اس کی کیا صفت ہوگی؟ اس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہوگا، اٹکا ہوا ہے۔ ابھی پڑھ کر آیا ہے، بار بار گھڑی کو دیکھتا ہے، وقت نہیں ہوا ہے، وقت نہیں ہوا ہے، اذان نہیں ہوئی، شاید بجلی چلی گئی ہو، مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ اور میں نے کتنے بد نصیبوں کو دیکھا ہے جب فائنل میچ کرکٹ کے ہوتے ہیں وہ جمعے کی نماز بھی چھوڑ دیتے۔ مسلمان ہے، کل قیامت کے دن اگر چاہتے ہو نبی کی شفاعت، تو کلمہ توحید میں اخلاص پیدا کر، غیر اللہ سے کٹ جا، ایک رب کا ہو کر دیکھ، من کان للہ کان اللہ لہ۔ جب تو رب کا ہوگا رب تیرا ہو جائے گا، اور جب رب میرا ہو جائے گا مجھے دنیا کی کوئی مصیبت اور پریشانیاں پریشان کر سکتی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتی ہیں، هل سمعت الا ما سمعنا وهل رأيت الا ما رأينا؟ کیا تو نے وہی نہیں سنا جو ہم نے سنا ہے نبی سے؟ کیا تو نے وہی نہیں دیکھا جو ہم نے دیکھا ہے نبی سے؟ ہر وقت گھر میں رہنے والی، پیغمبر کے دن رات کی مشغولیت کو نوٹ کرنے والی، امت کی فقیرہ، ابو بکر کی بیٹی، کہا ابو ہریرہ تو حدیثیں بیان کرتا ہے بہت، جو تو سنتا ہے ہم نے سنتے رہے، جو تو دیکھتا رہا ہم نہیں دیکھتے رہے، یہ باتیں کیسی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کیا جواب دیے؟ یا اماں، اے میری ماں، انہو کان یشغلک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو
مشغولیت تھی. المرأۃ والمکحلۃ والتصنع لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئینے کی، سرمے کی، تیاری کی، تیل کی، آپ نبی کے لیے تیار ہوتی رہتی تھی اور مجھے کوئی ایسا شغل نہیں تھا. میں تو یہ دیکھتا تھا نبی کہتا کیا ہے اور یاد کرتا چلا جاتا. ہمیں نماز کا ترجمہ بھی نہ آئے اور صحابہ رات اور دن کی کیفیتیں بیان کریں. سوچئے گا ذرا. ہمیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہی نہ آئے. مسلمان ہے، یہ خط ہے، خط، پیغام، پیغمبر. آسمان والے نے خط بھیجا اپنے بندوں کے نام، اور میں کہا کرتا ہوں یہ قرآن ہر بندے سے مخاطب ہے، ہر بندے سے پوچھ رہا ہے، ہر بندے سے مخاطب. مجھے یہی نہ آئے، میرے بچوں کو نماز کا طریقہ ہی نہ آئے، اور پوچھ کر دیکھو تو کہتے ہیں ہم سب سے بڑے جی خاندانی اہل حدیث ہیں، خاندانی اہل حدیث ہیں. فیصلہ کر لیجیے. نام رکھنے سے صرف جنتیں نہیں ملا کرتی. جنتان جو ہیں نام رکھنے سے، محمد شریف نام رکھنے سے شریف ہوا کرتا. نام تو سب کا، اللہ کے ہاں عملی زندگی. آپ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی خطبہ بھی آئیں گے اور آپ سب کو سنیں گے. رات کو بڑا حصہ چلا جائے گا. مزہ تو تب ہے تیری جماعت اور میری نماز فجر کی مسجد کے اندر. میں نے وہ کانفرنسیں دیکھی ہیں، رات 3 بجے کانفرنس ختم ہوئی اور مسجد کا حال مرداروں سے بھرا ہوا تھا، سوئے ہوئے تھے، اور جماعت کرانے والے صرف 3 آدمی تھے فجر میں، 1 امام اور 2 مقتدی. اٹھنا گوارا نہیں کر رہے. یہ فائدہ دے گی کانفرنس رات کی؟ مزاج بدل گیا ہے، قوم کا مزاج تبدیل کر دیا گیا ہے، اور ہم اس طوفان کے سامنے بند باندھنے والے ہیں. ہم قوم کو سمجھاتے رہیں گے، قوم کو بتلاتے رہیں گے، خالی جلسوں سے نہیں. اللہ رات کی تاریکی کو بھی دیکھتا ہے، دن کے اجالے میں بھی دیکھتا ہے یہ بندہ کرتا کیا، یہ کرتا کیا. اس کا اٹھنا اور بیٹھنا، سونا اور چلنا، کھانا اور پینا، گھر بار اور خوشی اور غمی اور تجارت، اس میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی توحید اور پیغمبر کی اتباع ہے کہ نہیں؟ سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے. فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا كَانَ يُشْغِلُنِي عَنْهُ شَيْءٌ، مجھے نبی سے حدیث پڑھنے کے علاوہ کوئی شغل نہیں، کوئی شغل نہیں. اور طلحہ رضی اللہ تعالی جو 10 مبشرہ میں سے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ سَمِعَ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم نسمع. جو ابو ہریرہ نے نبی سے سنا ہم نے نہیں سنا. ماڈل دیکھیے ہمارے لیے کیا ہے، ماڈل صحابہ کی جماعت.
هم المفلحون. ماڈل کیا ہے؟ اگر شریعت مجھے اجازت دے پھر تو میں وہ کام کروں، اور اگر شریعت اجازت نہ دے میں پھر بھی کام. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس اللہ کا قرآن اور پیغمبر کی حدیث، پیغمبر کی حدیث، منہج سلف کو دیکھیے اور پھر اپنے جلسوں کو دیکھیے، پھر اپنے خطباء کو دیکھیے، پھر اپنے انداز کو دیکھیے. میں پچھلے دنوں درس بخاری میں شیخ عبدالعزیز نورستانی حفظہ اللہ تعالی کے جامعہ میں دعوت دی گئی. میں وہاں گیا، گھنٹوں پر محیط وہ پروگرام تھا. ایک نعرہ نہ زندہ باد کا تھا نہ کسی مرد آباد کا. آ رہے ہیں علماء قرآن و حدیث سنا رہے. ہمارا تو مزاج ہی بدل گیا. جگتے بعدوں نے اس منبر پر قبضہ کر رکھا ہے. جنہیں قرآن مقدس پڑھنے نہیں آتا انہیں شیخ الحدیث کا لقب مل گیا. جو ایک عربی عبارت کی نحوی ترکیب نہ کر سکے وہ وقت کے امام بن گئے. ہمارا یہ منہج نہیں. ہمارا منہج اللہ کی کتاب ہے جس میں توحید ہے کہ قوم کو بتلایا جائے نہ اجمیر کچھ کر سکتا ہے نہ اجمیر کچھ کر سکتا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. یہ توحید کا پیغام اور یہ انقلاب کا پیغام ہے. اور ماضی کریم میں امام الدعوہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اسی منہج کے تحت جب دعوت کا کام کیا اور قبروں کو گرا کر سعودیہ کی بستی کو پاک صاف کیا، اللہ کی رحمتیں اتری اور ایک شہر جو توحید پرستوں کا بن گیا. یہ ماضی قریب کے اندر نہ کوئی ووٹ تھے نہ کوئی نوٹ تھے، کچھ نہیں، خالص توحید کا پیغام. پڑھیے ان کی کتابیں. 102 بستیوں سے نکالے گئے تھے. 102 بستیوں سے قتل کرتے ہوئے، مارتے اور دھاڑتے ہوئے لوگ کسی طریقے سے مل جائے محمد اس کی گردن ہی کاٹ دے. آخر حجاز میں پہنچ کر اللہ نے یہ محنت قبول کی اور توحید کی بنیاد پر اللہ نے خطہ عطا فرمایا. بڑی خرابیاں ہیں، بڑی خرابیاں ہیں، بڑی خرابیاں ہیں. کیا خرابی ہے؟ سب سے بڑی خرابیوں کی جو جڑ ہے کہ پورے سعودی عرب کے اندر ایک قبر کی بھی عبادت نہیں ہوتی. خرابی ہے تو یہاں ہے جہاں چپے چپے پر قبر اور مجاور اور عجمی اسلام پھیلا ہوا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلب. اس دعوت کو یاد رکھیے گا، اس انداز کو یاد رکھیے گا کہ پیغمبر کے کسی جلسے میں سے چیک کر لیجیے علماء بیٹھے ہوئے، یہ تو شہر ہی اہل علم کا شہر ہے، شیوخ کا شہر ہے، محدثین کا شہر ہے. جاؤ پیغمبر کی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں کوئی ایک درس سناؤ کہ پیغمبر نے درس دیا ہو اور مسجد نبی کہتوں سے گونج اٹھی ہو. صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا پیغمبر جب خطبہ دیتے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی، چہرہ انار کی طرح ہو جاتا، گردن کی رگیں پھول جاتی، ایسا لگتا تھا کسی لشکر سے ڈرا رہے جو سر پر پہنچا ہو. ہمارا تو مزاج ہی بدل گیا ہے. اللہ کی قسم خون کے آنسو روتا ہوں جب حالات دیکھتا ہوں، بڑی تکلیف ہوتی ہے.
اس رب سے دعائیں کرتا ہوں اللہ یہ اہل حدیث تھے، یہ کس راستے پر چل نکلے؟ ان کا راستہ تو شرک کی سرکوبی اور پیغمبر کی اطاعت کا پیغام تھا۔ یہ حسینی اور یزیدی فرقوں میں تقسیم ہونے لگ گئے، ان کی دعوت کہاں چلی گئی ہے؟ سارے انبیاء جن کا قرآن میں ذکر ہے اور جن کا ذکر نہیں، اللہ نے سب کے بارے میں کہہ دیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ ایک اللہ کا پیغام، ایک اللہ کی دعوت۔ ہمارے جیسے ہی انسان اپنے ہی جیسے مرے ہوئے انسان کی قبر پر شفا مانگ رہا ہے، اولاد مانگ رہا ہے، صحت مانگ رہا ہے، کاروبار کی ترقیاں مانگ رہا ہے، ہماری ذمہ داری یہ تھی اسے قبر سے ہٹا کر رب کی بندگی کا پیغام دیا جائے۔ ہم کس مسئلوں میں الجھ گئے، کس راستے پر چل نکلے؟ میں آپ کے اور اپنے علامہ کاشف نواز رنداوا حافظ اللہ تعالی کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، لیکن کچھ باتیں درد دل کے ساتھ اپنے منہج پر آئیے، اپنے منہج پر آئیے۔ منہج دعوت کا میدان ہے۔ یہ ملک کس کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، اس کلمے کی لاج رکھیے۔ مولانا مودودی کا وہ فقرہ آج بھی میرے ذہنوں میں ہتھوڑے برسا رہا ہے کہ تم نے جو کلمے کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کرنا چاہا، جانتے ہو وہ کون لوگ ہیں؟ پوری قوم کو ایک گندے جوہر سے تشبیہ دی ہے کہ گندے جوہر میں جب مدھانی بناؤ گے، لگاؤ گے، جو مکھن نکلے گا وہ جوہر سے زیادہ بدبودار ہوگا۔ جو قوم چل رہی تھی ساتھ لا الہ الا اللہ کی آواز لے کر، انہیں پتہ ہی نہیں تھا اس کا معنی کیا ہے۔ انہوں نے وہاں اجمیر بنایا ہوا تھا، وہاں سے نکلے یہاں حجویر بنا دیے، فرق کیا ہوا؟ اپنے دعوت کی طرف آئیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح منہج عطا فرما، صحیح معنوں میں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، حیاک اللہ، اللہم زد فزد۔ اللہ برکت فرمائے، علم و عمل میں برکت فرمائے۔ میرے شیخ سید طیب الرحمن شاہ زیدی صاحب حافظ اللہ تعالی الحمدللہ بہت اچھے انداز سے توحید سمجھا رہے تھے۔ اللہ ہمیں اس منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔